سر آپ کیا فرمانا چاہیں گے صحابہ کرام کی قربانیوں کے متعلق؟ اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے، وہ صحابہ کرام جو اسلام کے درخشندہ ستارے ہیں اور جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، مال بھی قربان کیا اور اپنے جانیں بھی قربان کی، تو صحابہ کرام کی قربانیوں کے متعلق آپ کچھ ارشادات فرمائیے گا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک روایت پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جی جی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو ستارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امان ہیں۔ تو ہر چیز کی ایک پروٹیکشن ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی کا لیول ہوتا ہے، تو یہ ستارے جو ہیں وہ آسمان کے لیے امان ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں بھی یہ ہے نا کہ جب قرب قیامت ہوگا یہ ستارے بالکل ختم ہو جائیں گے اور آسمان کے ساتھ جو بھی پھر معاملہ پیش آئے گا، تو فرمایا کہ یہ ستارے جو آسمان کے لیے امان ہیں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود کی ذات ہے وہ اصحاب کے لیے، امت کے لیے امان ہے۔ تو پھر اسی روایت میں آگے فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں موجود نہ رہیں گے تو جو یہ اصحاب ہیں یہ امت کے لیے امان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ آگے لمبی حدیث ہے کہ اس کے بعد جب اصحاب بھی موجود نہ رہیں گے تو پھر جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ تو وہ قربانی کے حوالے سے بات کہ اصحاب کا مقام یہ ہے اور یہ ان کا مرتبہ ہے۔ کوئی بھی تحریک جب چلتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی ہم ادارے کو، کسی معاملے کو دیکھتے ہیں، تو جب وہ اس کا جو لیڈر ہے وہ اس کو لے کے، اس آئیڈیا کو، اس ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے، تو جو ان کی ٹیم ہوتی ہے، ان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہی اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے میں ان کے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا پرچم لے کر اس اندھیرے میں چلے اور روشنی پھیلانے کا یہ سفر شروع ہوا، اور جن لوگوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ڈے فرسٹ سے جس شخص نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا شروع کیا، اس کی تصدیق کرنا شروع کی، تو اسی دن سے اس کا، میں یہ کہوں گا، ٹیسٹ شروع ہو گیا۔ بہرحال اس کو قربانی دینا پڑی۔ کسی شخص کو اس دین کی خاطر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور وہ سب اصحاب تھے، بھلے وہ مرد تھے یا خواتین تھیں، کسی کو اپنے والدین کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، کسی کو اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو بھائی قربانی تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی۔ کسی کو اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، پھر کسی کو اپنا سب کچھ چھوڑ کے مجبور ہو کر ہجرت کرنا پڑ رہی ہے، کسی کو یہاں تک قربانی دینا پڑ رہی ہے کہ وہ عزت دار تھا اور اس کی ساری عزت ختم ہو گئی، اس کے اپنے اس کو مارنے کے در پہ ہو گئے، کہیں اس کو کچلا جا رہا ہے، کہیں کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی آزمائشیں ہیں اور طرح طرح کی قربانیاں ہیں جو انہوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اس دین کی خاطر دی ہیں۔ تو بھائی یہ قربانیوں کی ایک عظیم داستان ہے، اور ہم اسی سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر جب ہم اس کی مثال یہ لے لیتے ہیں، جب کفار کے ساتھ جنگ و جدل کا معاملہ پیش آ رہا ہے اور کفار اسلام کی شمع کو بجھانے کے در پہ ہیں، تو بھی ہم اپنے ان اصحاب کو دیکھتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ یہ قربانی پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا اس کی قربانی پیش کر دیتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے بالکل بے فکر ہو کر اسلام کے دفاع کے لیے وہ پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کہیں پر ان کو چوٹیں آ رہی ہیں، کہیں پہ زخم آ رہے ہیں، تو ہمیں تو جا بجا قربانی نظر آتی ہے۔ اور یہی قربانیاں ہیں، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا آپ پیش کرنا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ لوگ راضی ہیں۔ تو یہ داستان تو ساری قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ کوئی بھی آپ کسی بھی صحابی کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی واقعہ دیکھ لیں گے، ہمیں اس میں جا بجا قربانی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ جی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، سبحان اللہ۔ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو انہوں نے تو اپنی ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دی ہے نا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تزکیہ حاصل کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو، بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔
اور یہ جو شان نزول ہے آیت کریمہ کا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مال سے بہت سارے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی ہے. اور پھر جو ایک پوری لسٹ ہے نا، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عباد الرحمن میں جہاں ذکر ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس میں یہ کہا گیا کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس میں اسراف نہیں کرتے ہیں، نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کے شروع میں کہا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر یہ کہا کہ التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کی تعریفات کرنے والے ہیں، التائبون الحامدون السائحون، وہ سیاحت کرنے والے ہیں جس میں جہاد بھی شامل ہے، اور سائحون الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، ساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس قسم کے جو مومنین نے فرمایا ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. وبشر المؤمنین التائبون الحامدون الساجدون. تو یہ پوری ایک لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اس طرح سورۃ معارج میں ایک رکوع ہے، سورۃ فرقان میں ایک رکوع ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے مقامات پر. تو اگر یہ پوری لسٹ ایک بنائے تو میرے خیال میں لمبی لسٹ بنتی ہے کہ یہ اوصاف ہیں اور یہ ان کے انعامات ہیں. تو یہ قربانیوں کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو قربانیاں تو پیش کی انہوں نے، احد میں بھی پیش کی ہیں، بدر میں بھی پیش کی ہیں، بہت سارے محاذوں کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کی ہیں. اور احد میں تو وہ اپنے جسم آگے کر دیتے تھے اور اللہ کے رسول سے عرض کرتے یا رسول آپ پیچھے ہو جائیں، وہ تیر جو آپ کے سینے پر آنا وہ ہمارے سینے پر آئے. نہری دونا نہر ایک، وہ آپ کے سینے پر نہیں، وہ میرے سینے پر لگے. تو قربانیاں اس سے بڑی، جان سے بڑی اور کی کیا چیز ہے جو بندہ دے سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، در حقیقت ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کسی قسم کا کبھی بھی کوئی شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے. جہاد بالمال کا مطلب اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا. جہاد بالنفس کا مطلب قرآنی ٹرم کے مطابق اپنی جان پیش کرنا اللہ کے حضور. اور اگر اللہ نے قبول کر لیا تو شہید ہیں، اگر واپس آ گئے تو غازی ہیں. جان لے کر حاضر ہونا یہ جہاد بالنفس ہے. تو فرمایا جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. یعنی اگر یہ کہیں کہ ہمارا ایمان ہے تو سچ بات ہے کہ ان کا ایمان ہے. اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو انہیں مومن کہنے کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. شیخ اس میں ایک قرآن مجید کی آیت بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق کہ قرآن مجید میں ہی اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یعنی اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دے دیا نا کہ باقی لوگ بھی اگر اس طریقے سے ایمان لائیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت پائیں گے. اور اس طرح سے معیار وہ ہے، ایمان کے لیے معیار ہو، اس طرح ایمان لاؤ جیسے تم. بلکہ وہ آیت بڑی عجیب سی ہے کہ عجیب سینس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے تو یہ جو لسٹ میں بیان کر رہا ہوں ان ساری چیزوں پر ایمان لاؤ. اور جن ساری چیزوں پر صحابہ کرام نے ایمان رکھا ہے ان ساری چیزوں کو مانو گے تو پھر تم مومن ہوگے. اور اگر کہو کہ کچھ چیزیں مان لیں اور کچھ نہ مانیں تو پھر یہ اس طریقے سے بات نہیں بنے گی. میں اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. جی بہت شکریہ. اچھا، ابھی شیخ صاحب نے بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی کہ جس شخص نے اپنی جان ہی قربان کر دی، اس سے اور وہ زیادہ کیا قربان کر سکتا ہے نا. اور یہ ہمیں جا بجا جب ہم اصحاب رسول کی سیرت کو پڑھتے ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ اصحاب کے رویے اور ان کا یہ طرز عمل نظر آتا ہے. روزمرہ کی بات کر لیتے ہیں، بالکل چھوٹی سی گھروں کی بات ہے. بہت سی میری بہنیں ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور بہت سے بچے بھی، بڑے بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہم روزمرہ زندگی میں بھی کیسے خیر حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ شاید خود ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بھوک کے عالم میں تھے، بہت بھوک لگی تھی، کافی دیر سے کچھ کھایا نہیں تھا، شدید اس طرح کا عالم تھا. آ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھوک کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں میں سے چیک کروایا کہ کہیں پر کچھ موجود ہو اور میں ان کو کچھ کھلا دوں. لیکن کچھ بھی موجود نہیں تھا. پھر آپ نے اپنے اصحاب میں اس بات کا اعلان کیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نصیبے میں
اس صحابی کی مہمان نوازی آئی، اور جب وہ اپنے گھر میں ان کو لے کے چلے گئے، قربانی کی بات ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات پر بھی قربانی دی جا سکتی ہے نا، کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اپنے آپ پر ترجیح دینی ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنی ذات کو اس طرح بھی قربان کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے بھوک کا تذکرہ کیا اور پھر وہ حضرت ابو طلحہ ان کو گھر لے گئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا تو فرمایا کہ کھانا تو بالکل تھوڑا سا ہے اور بچوں نے بھی کھانا ہے، مشہور واقعہ ہے، سب نے کئی بار سن رکھا ہے کہ پھر وہ جو ہوا دیا بجھا دیا گیا کہ آپ کھا لیں، مہمان کھا لے، اور خود وہ منہ چلاتے رہے کہ یوں فیلنگ آئے کہ میں بھی تمہارے ساتھ کھانے میں ہی، آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہوں۔ تو پھر اتنے سے عمل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسکراہٹ فرمائی، تبسم فرمائی، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ فلاں شخص نے اور فلاں خاتون نے یہ نیکی کا عمل کیا ہے، یہ قربانی دیا، اور اللہ نے تبسم فرمائی اس کے میں۔ اور پھر اسی پہ یہ آیت بھی ہے نا، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کو بھی ضرورت ہوتی ہے، خود بھی کھانا ہے، خود بھی مال چاہیے، خود بھی اپنی بہت سے معاملات ہیں، لیکن اگر دین نے پکارا ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے پکارا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی حکم کی پکار ہمارے تک آ گئی ہے، تو پھر ہم قربان کرتے ہیں اپنا۔